کیا آپ کو اپنے انشورنس کلیم کے حصول میں کوئی پریشانی ہے؟ کیا آپ کی انشورنس کمپنی آپ کے کلیم میں ناجائز کٹوتیوں کی مرتکب ہو رہی ہے؟ انشورنس ایجنٹ کے دکھائے ہوئے سبز خوابوں کی تعبیر آپ کو نہیں مل پا رہی؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حکومت پاکستان کا قائم کردہ وفاقی انشورنس محتسب کا ادارہ آپ کے ان سب مسائل کا حل مہینوں میں نہیں، دنوں میں کر دے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی زیر سرپرستی وفاقی انشورنس محتسب ڈاکٹر خاور جمیل اور ملک بھر میں پھیلے ہوئے ان کے ریجنل دفاتر عوام اور انشورنس کمپنیز کے درمیان متنازع امور تیزی سے نمٹا رہے ہیں۔ وفاقی انشورنس محتسب ڈاکٹر خاور جمیل کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں انشورنس محتسب کے روبرو شکایت کا اندراج انتہائی آسان ہے۔ کسی کو انشورنس سے متعلق کوئی کمپلینٹ ہے، ایک سادے کاغذ پہ اپلیکیشن ڈال دیں، ای میل کے ذریعے ہم تک اپروچ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں، تو مختلف جو الیکٹرانک میڈیاز ہیں اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، ہمارے تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو جیسے ان کی کمپلینٹ آتی ہے، اس میں نہ کوئی وکیل کرنا ہے، نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم 24 آورس کے اندر، 24 گھنٹے کے اندر ان کو ایک نمبر الاٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کا کیس جو ہے پروسیس میں ڈال کے 60 ڈیز میں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ بیمہ پالیسی خریدنے کے بعد عموماً لوگوں کو لائف انشورنس کے حوالے سے کلیم کے حصول میں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، مگر درست آگہی ہو تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کہ ہر انشورنس کمپنی کوئی نہ کوئی بینک سے اس کا تعلق ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوتا ہے، تو وہ برانچ مینیجر کے ذریعے، جو بینکس کی برانچز ہیں ان کے مینیجر کے ذریعے کوشش کرتے ہیں، ان کو ٹارگٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنا اچیو کریں اس کوارٹر میں، یا اس مہینے آپ نے اتنے کی پالیسی، اتنے ملین کی پالیسی بیچنی ہے۔ اب اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے برانچ مینیجرز جو ہیں وہ مس سیلنگ کرتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اس کے پازیٹیو یا نیگیٹو، منفی یا مثبت جو بھی اثرات ہیں وہ نہیں بتاتے۔ وہ جو برانچ کے اندر جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی وہ بینک جو ہے اسی کے اس میں ہے، اور وہ سبز باغ دکھاتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ آپ کو ملے گا، اتنے سال رکھیں گے، فلاں ہوگا، حالانکہ یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ جب سے یہ بینک کا شروع ہوا ہے تھرو برانچ مینیجر بیچنا، اس میں مس سیلنگ بہت بڑھ گئی ہے۔ 80% کے قریب کیسز اسی کے آتے ہیں۔ کسی بھی انشورنس کمپنی کے خلاف شکایت درج کروانے کے بعد محتسب کے ادارے میں اس درخواست کو کن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، ڈاکٹر خاور جمیل نے بتایا۔ اس میں اپیل جو ہے، پہلی ریویو جو ہے وہ میرے پاس ہی وفاقی محتسب، انشورنس محتسب کے پاس آتا ہے۔ دوسرا جو ہے ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس کر سکتے ہیں، لیکن کسی کورٹ آف لاء میں نہیں جا سکتے انلیس ادروائز کوئی لاء پوائنٹ نہ ہو اس میں۔ جن افراد کو اپنی انشورنس کمپنی سے شکایات ہیں، انہیں کرنا کیا چاہیے، اس کی آگہی بھی ضروری ہے۔ فوری طور کے اوپر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ قانونی تمام تقاضے پورے کیے گئے ہیں، نہیں۔ ایک سیکشن 129 ہمارے یہاں کہلاتا ہے، اس کا یہ ہے کہ آپ نے شکایت کرنے سے پہلے اس انشورنس کمپنی کو کوئی نوٹس دیا تھا، ان کے علم میں لائے تھے کہ یہ آپ نے غلط میرے پیسے کاٹے ہیں، غلط آپ نے جو ہے مجھے پالیسی بیچی ہے، وہ 30 ڈیز کا ایک نوٹس کہلاتا ہے جو انڈر سیکشن 129 ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے وہ 129 کی کمپلائنس ہوتی ہے تو ہم اس کمپنی کو نوٹس دیتے ہیں کہ اپنے کامنٹس بھیجیں اس کے اوپر، یہ کیوں ہوا واقعہ جو لکھ رہے ہیں۔ ان کے کامنٹس آتے ہیں، سائل کو بھی بلا لیتے ہیں، اس نے شکایت کی ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے دونوں کو آمنے سامنے بیٹھا کے ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو جائے، یا تو ان کو واپس کر دیے جائیں ان کے پیسے پالیسی کہ ٹھیک ہے جی وہ ایکسیپٹ کرنے کی مس سیلنگ ہوئی ہے، اور نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے 60 دن کے اندر میرٹ کے اوپر اس کو انالائز کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پچھلے 3 سال کے عرصے میں وفاقی انشورنس محتسب کے بروقت اقدامات کے باعث مستحق عوام کی خوب داد رسی ہوئی ہے۔ 2019 میں جب یہ پروسیکیوشن ہو رہا تھا تو جو مانیٹری ریلیف جس کو آپ کہیں پالیسی ہولڈرز کو فائنینشیل بینیفٹ ملا، وہ کچھ تقریباً 410 ملین کا ملا۔ لیکن میں نے اس پہ بہت بڑا رسک تھا، میں نے پالیسی گائیڈ لائن دی تمام ایڈوائزرز کو پورے پاکستان میں، ایک پالیسی چینج کیا۔ میں نے کہا اب آپ پروسیکیوٹ نہیں کریں گے، پرسویشن کے اوپر زور دیں گے۔ یہی پرسویشن ہمارا لاء کا جو ہے بیسک، اس کا آپ کہہ لیں ایسنس یہ ہے، وہ یہی کہ جی آپ اس کو پرسویشن، میڈیشن، آپس میں بیٹھائیں، باہمی رضامندی سے معاملات کو
حل کروائیں. تو 2020 کا جب میرا سال یہ کیا اور میں یہی میرا پھر رہا کہ جی نو پروسیکیوشن بٹ پرسویشن. اس کا نتیجہ نکلا 410 ملین کے اگینسٹ 2020 میں 2.13 بلین 2.13 ارب کا مانیٹری ریلیف لوگوں کو ملا. ظاہر بات ہے پیسہ پالیسی ہولڈرز کا تھا, ان کو ملا. ان دنوں سیلاب کے باعث بڑی تعداد میں عوام کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. مال مویشی اور فصلوں کو ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگانا مشکل ہے, مگر بیمہ شدہ املاک کے کلیم کا حصول کم از کم وفاقی انشورنس محتسب کے ذریعے بہت آسان ہے. کراپس کو نقصان ہو گیا, اس کے اوپر ایک میٹنگ آلریڈی کی تھی, کام چل رہا ہے. میں نے لوگوں سے بات کی, جتنی انشورنس کمپنیز تھی جنرل انشورنس کی, اور اس سلسلے میں لوگوں کو آگاہی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ بالکل 100% ان کو ریلیف ملے گا اور بہتری ملے گا. اگر کسی کا جیسے کراپس کی بہت سے لوگ انشورنس کراتے ہیں, مویشیوں کے حوالے سے ہے, تو وہ ان کو اب 60 دن کی جگہ میری کوشش ہے کہ 30 دن کے اندر ان کو ریلیف دیا جائے. وفاقی انشورنس محتسب کا ادارہ آئینی طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے. عوام میں انشورنس قوانین سے متعلق آگہی, انشورنس کمپنیز اور بیمہ داروں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ اور ملکی معیشت میں انشورنس کی صنعت کے زیادہ سے زیادہ مالی فوائد کی منتقلی وفاقی انشورنس محتسب کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اس حوالے سے ایوان صدر میں ہونے والے سیمینارز عوامی بہبود اور آگہی کے لیے مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں. ملک بھر میں پھیلے وفاقی انشورنس محتسب کے ریجنل دفاتر بھی بیمے کے حوالے سے عوامی مشکلات حل کرنے میں پیش ہیں. سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث زرعی فصلوں اور کسانوں کو ہونے والے نقصانات کا ازالہ انشورنس کلیم کی صورت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلے دنوں ایوان صدر اسلام آباد میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی زیر صدارت تمام اسٹیک ہولڈرز کا ایک اہم اجلاس اسی سلسلے کی کڑی ثابت ہوا. وفاقی محتسب ڈاکٹر خاور جمیل نے اپنے ادارے کی کارکردگی اور وفاقی محتسب ایمرجنسی فلڈ ریلیف یونٹ کی کارکردگی سے صدر مملکت کو آگاہ کیا. ضرورت اس امر کی ہے کہ سرکاری سطح پر عوام اور انشورنس کمپنیز کے درمیان رابطہ کار کا کردار ادا کرنے والے وفاقی انشورنس محتسب کے ادارے سے رابطے کا رجحان بڑھے. عوام کو ان کے انشورنس کلیم جلد سے جلد مل سکیں, انشورنس کمپنیز ترقی کریں اور ملک کی معیشت مضبوط سے مضبوط تر ہو. پاکستان کا سب سے بڑا پراپرٹی نیوز نیٹ ورک اسٹار نیوز اینڈ ویوز. لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ذرا جلدی.